اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 5 پڑھیں گے اور اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گی پریپوزیشن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو عربی میں حروف جارہ اور اردو میں حرف جار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں پریپوزیشن۔ کچھ الفاظ سامنے دیے گئے ہیں: بی، ان، من، مع، الا، فی، لام کے نیچے زیر، لی، اعلیٰ۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ ان کے کیا کیا معنی ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر یہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو تصویریں دیکھ کر معنی پہچانے۔ تو یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے اوپر پہلے نمبر پر ہے مع۔ یہ دیکھیں ایک کے ساتھ ایک فری، تو مع ساتھ۔ مع کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ۔ نمبر 2 پر ہے بینا۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جن کے درمیان میں بال ہے، تو کیا ہوا اس کا معنی؟ بینا، درمیان۔ نمبر 3 پر ہے الا۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، یعنی کہ اس کے اوپر، پر۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے فی، یعنی کہ اس میں، ٹھیک ہے؟ پھر ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے۔ الا، طرف۔ الا، طرف۔ نیچے والے ہیں، اب آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ مع ساتھ، بینا درمیان، الا پر، فی میں، من سے، الا طرف۔ تو یہ الفاظ ہو گئے ٹوٹل 6۔ ویسے تو پریپوزیشن کافی سارے ہیں، لیکن ہم قرآن میں جو پڑھتے ہیں وہ یہی سارے کے سارے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ پھر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی سلائیڈ میں ہے مشق نمبر 1۔ تو یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ہماری پریکٹس کے لیے، یہ ہم کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہم لوگ سبق پڑھ کے آئے ہیں ی کا نا کم والا، تو یہ اسی کے الفاظ ہیں، ہماری پریکٹس کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجہو کا تیرا چہرہ، ربکم تمہارا رب، سیئاتکم تمہارے گناہ، ربو کا تیرا رب، ابناءکم تمہارے بیٹے، اعمالکم تمہارے اعمال، قلوبکم تمہارے دل، الہکم تمہارے معبود، صلاتی میری نماز، نسکی میری قربانی، ربی میرا رب، اخی میرا بھائی، صدری میرا سینہ، رحمتی میری رحمت، رسولی میرے رسول، جنتی میری جنت، ذکری کا تیرا ذکر، اموالکم تمہارے اموال، امہاتکم تمہاری مائیں، اخواتکم تمہارے بھائی، اولادکم تمہاری اولاد، بناتکم تمہاری بیٹیاں، انفسکم تمہارے نفس، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ نیچے چلتے ہیں۔ اموالکم تمہارے اموال، امہاتکم تمہاری مائیں، اخوانکم تمہارا بھائی، اولادکم تمہاری اولاد، بناتکم تمہاری بیٹیاں، انفسکم تمہارے نفس، ازواجکم تمہاری بیویاں، صدورہم ان کے سینے، قلوبہم ان کے دل، اولادہم ان کی اولاد۔ اب مشق نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ مشق نمبر 2 میں بھی کچھ وہی پریکٹس کے لیے وہی الفاظ ہیں جو پیچھے دیا گیا سبق ہے ی کا نا کم والے، ٹھیک ہے؟ تو کریں، ترجمہ کریں۔ سہولت کے لیے مشکل الفاظ کے معنوں کے اشارے دیے گئے ہیں۔ رسولی میرے رسول، جنتی میری جنت، رحمتی میری رحمت، عملکا تیرا عمل، وجہکا تیرا چہرہ، قومکا تیری قوم، طعامکا تیرا کھانا، کتابکا تیری کتاب، ربنا ہمارے رب، آیاتنا ہماری نشانیاں، سبولنا ہمارے راستے، نساءنا ہماری عورتیں، حیاتنا ہماری زندگی، خطایاکم تمہاری غلطیاں یا تمہارے گناہ، اجرہم ان کا اجر، آیاتی میری نشانیاں یا میری نشانی، کتابی میری کتاب، عذابی میرا عذاب، ازواجکا تیری بیویاں، بصرکا تیری نظر، ربکا تیرا رب، شرابکا تیرا پینا، بعدکا تیرے بعد، کتابنا ہماری کتاب،
رسولنا ہمارے رسول، اموالنا ہمارے مال یا ہمارے اموال، ذریتنا ہماری اولاد، رسولکم تمہارے رسول، نساءکم تمہاری عورتیں، اعمالکم تمہارے اعمال۔ اب مشق نمبر 3 پر چلتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ مشق نمبر 3 میں بھی وہی سبق کے الفاظ ہیں، یِکَانَکُم۔ تو پڑھتے ہیں، آیاتی میری نشانی، آیاتنا ہماری نشانی، قلوبنا ہمارے دل، اعمالنا ہمارے اعمال، ابناءنا ہمارے بیٹے، نساءنا ہماری عورتیں، اموالکم تمہارے اموال، قلوبکم تمہارے دل، ربکم تمہارا رب، برہانکم تمہاری دلیل، ابناءکم تمہارے بیٹے، خطایاکم تمہاری غلطیاں، اعمالہم ان کے اعمال، آیاتہ اس کی نشانی، رحمتہ اس کی رحمت، اموالہم ان کے اموال یا ان کے مال، اسمائہم ان کے نام، ابناءہم ان کے بیٹے، نبیہم ان کے نبی، جزاؤہم ان کی جزا، اولادہم ان کی اولاد، قلوبہم ان کے دل، اجرہم ان کا اجر، نساءکم تمہاری عورتیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کے سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پریکٹس کے لیے آپ یہ تمام الفاظ خود سے ترجمہ کریں آواز کو بند کر کے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور جو مشکل الفاظ ہیں یا پھر جو اہم نوٹس ہیں، اہم پوائنٹس کو اپنے پاس رجسٹر میں نوٹ کر لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہوگا، اور جب ہم ایک چیز کو لکھ لیتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔